میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عصر حاضر میں جب خود مختار ریاستوں کا رواج آیا، تب ہی ہر ملک نے اپنا الگ الگ پرچم بنایا۔ ہر ملک کا پرچم منفرد ہے۔ قومی پرچم سرکاری تقریبات میں لہرائے جاتے ہیں۔ پرچم کے سلسلے میں دنیا بھر کے ممالک کے درمیان مسابقت اور مقابلہ آرائی بھی چلتی رہتی ہے۔ قدرتی آفات اور سوگ کے موقع پر قومی پرچم سرنگوں کرنے کی روایات دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کا پرچم اس روایات سے مستثنیٰ ہے۔ کبھی بھی سرنگوں نہیں کیا جاتا۔ اس کا امتیازی لفظ کلمہ توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی پرچم کبھی بھی کسی بھی حالات میں سرنگوں نہیں کیا جاتا۔ سعودی پرچم کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سعودیہ کی تاریخ پروفیسر ڈاکٹر حنان اجد العانی بتاتے ہیں کہ اس کی تاریخ 18ویں صدی عیسوی میں قائم ہونے والی پہلی سعودی ریاست سے شروع ہوتی ہے۔ یہ الدریہ کے نام سے جانے پہچانی جاتی تھی۔ یہ ریاست 1744 سے لے کر 1818 تک برقرار رہی۔ اس کا پرچم سبز رنگ کا تھا۔ اس کے بیچوں بیچ چاند بنا ہوا تھا۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے پہلی سعودی ریاست کے پرچم میں کئی تبدیلیاں کی۔ انہوں نے پرچم سے چاند کی شکل ہٹا کر اس کی جگہ کلمہ توحید تحریر کرایا۔ پرچم کا رنگ سبز ہی رکھا، تحریر سفید رسم الخط میں رکھی۔ یہ ریاست نجد کے پرچم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ پرچم 1902 سے 1921 تک برقرار رہا۔ ریاست کا نام ریاست نجد و حجاز رکھا گیا۔ اس کے پرچم سے تلوار خارج کر دی گئی۔ پرچم کی شکل سفید اور رنگ سبز رکھا گیا۔ 1926 سے 1932 تک ریاست نجد و حجاز کے نام والا پرچم رائج رہا، اور بعض حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کو پرچم کا ڈیزائن اس کے مشاہیر حافظ وہبہ نے تیار کر کے دیا تھا، اور انہوں نے ہی قومی ترانہ کمپوز کیا تھا۔ اور سعودی عرب کے نئے پرچم کی شکل کیا ہے؟ سعودی عرب کا نیا قومی پرچم شاہ فیصل کے دور میں 15 مارچ 1973 کو تیار کیا گیا۔ یہ مستطیل لمبوتری شکل کا ہے۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے 2/3 کے برابر ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے۔ پرچم کے بیچ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خط سلس میں تحریر ہے۔ کلمے کے نیچے عربی تلوار بنی ہوئی ہے۔ اس کے دستے کا رخ پرچم کے سٹینڈ کی جانب ہے۔ تلوار اور کلمے کا رنگ سفید ہے۔ زمین سبز ہے۔ رسم الخط عربی ہے، جو اسلام سے نسبت کی علامت ہے۔ سعودی پرچم میں تلوار کی شکل اس بات کی علامت ہے کہ انصاف کے سلسلے میں ریاست کسی کے لاگ لپیٹ سے کام نہیں لے گی، جبکہ کلمے کا اندراج پہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست نفاذ شریعت کے حوالے سے عزم ہے۔ سعودی پرچم کسی بھی حالت میں سرنگوں نہیں کیا جاتا، پھر چاہے سوگ ہو یا پھر قدرتی آفت، اور نہ ہی اسے نیچے کیا جاتا ہے، یعنی زمین کی طرف بھی جھکایا نہیں جاتا۔ اور اس پر تلوار کا نقش قومی افتخار کی علامت ہے۔ اور سعودی پرچم کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ پرچم کا نقش قمیصوں پر منع ہے۔ سعودی اسپورٹس حکام نے کھیلوں کے مقابلے میں عوام کے لیے متبادل پرچم تیار رکھا ہے۔ فٹ بال ورلڈ آرگنائزیشن نے 2002 میں پروگرام بنایا تھا کہ شائقین ورلڈ فٹ بال کپ میں شریک ممالک کے جھنڈوں پر براجمان ہوں گے۔ سعودی عرب نے سرکاری بیان دے کر خبردار کر دیا تھا کہ اسے اپنے پرچم کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ایک واقعہ افغانستان میں بھی ہونے والا تھا، جہاں امریکی افواج نے ایک فٹ بال تیار کی تھی، جسے سعودی عرب سمیت تمام ممالک کے پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ جشن فتح کا کھیل اسی فٹ بال سے کھیلا جانے والا تھا۔ سعودی عرب نے اس موقع پر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا تھا۔ شاہی پرچم سعودی عرب کا شاہی پرچم بھی ہے۔ یہ قومی پرچم سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے زیریں حصے میں
ملک کا لوگو تلواروں کی کڑھائی سونے کے ریشمی دھاگوں سے بنایا گیا ہے۔ تلواروں پر کھجور کا درخت بنا ہوا ہے۔ شاہ فیصل نے 1973 میں اسے منظوری دی تھی۔ سول پرچم یہ سمندر میں تجارتی جہازوں پر لہرایا جاتا ہے۔ اس کی زمین سبز ہے۔ اس کے اندر قومی پرچم بنا ہوا ہے۔ پرچم کے اطراف سفید دھاری ہیں۔ فوجی پرچم، بحری اور فضائی فوج کے پرچم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ سعودی سمندر میں داخل ہونے والا ہر غیر ملکی جہاز، وہ تجارتی ہو یا جنگی، سعودی پرچم لہرانا ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں جمعے کے دن اور تہواروں کے موقع پر تمام سرکاری عمارتوں اور پبلک اداروں پر قومی پرچم سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک لہرایا جاتا ہے۔